جناب محترم محمد شوکت بغدادی صاحب اپنی خوبصورت حاضری پیش فرما رہے تھے. ایک اربا آباد محبت ان کے لیے کہہ دو سبحان اللہ. جو پنج تن کا ہو گدا زمانے کا وہ بادشاہ، حسین کا غلام جو وہی تو کامیاب ہے، جو لاشوں کو اٹھا سکے جسے نہ کوئی جھکا سکے، ایسا بادشاہ حسین ہے. طہارتوں کے مقدس کا زین بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے. میرے محبوب تو سجدے کو لمبا کر دے، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے. دوستان گرامی قدر، وقت اپنے دامن میں اتنی نہیں رکھتا. میں بڑی محبت کے ساتھ ایک عظیم شخصیت کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں. پیر طریقت، راہبر شریعت، آل نبی، اولاد علی، ولی کامل، ولی ابن ولی، عظیم باپ کے عظیم بیٹے، سنیوں کے دلوں کی دھڑکن، لاکھوں دلوں پہ راج کرنے والے، میری مراد حضرت علامہ مولانا پیر سید واجد الرحمن شاہ صاحب بغدادی دامت برکات القدسیہ. آپ سے بڑی محبت، ادب، چاہت، الفت سے ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں. اپنے خوبصورت مفروضات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور معطر فرمائیے گا. آپ احباب محبت کے ساتھ ان کے استقبال کیجئے. بہت بڑا نام ہے اور بہت بڑا استقبال کرنا چاہیے. نعرہ تکبیر، اپنا دائیں ہاتھ اٹھا کے محبت کے ساتھ استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر کہہ رہا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، گلشن بغداد، گلشن بغداد، مرشد بغداد، مرشد بغدادی، مرشد بغدادی، پیر سید واجد الرحمن شاہ صاحب بغدادی. گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. یہ بازی عشق کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے. تم کتنے غازی مارو گے، ہر گن سے غازی نکلے گا. تاجدار ختم نبوت، تحفظ، یہ تحفظ نبوت سے نبی کی تدبیر لیے پھرتے ہیں، واجب القتل کی تصویر لیے پھرتے ہیں. چیر ڈالیں گے تجھے اے گستاخ نبی، عاشقان مصطفیٰ کفن میں شمشیر لیے پھرتے ہیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. ادھر آج بیٹھے بیٹھے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من الحسین. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وسلم علیک وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ. محبت سے ایک بار پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. محترم سامعین و ناظرین،
حضرت سید پیر مبارک علی شاہ صاحب بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ دے عرس مبارک دی اے سالانہ عظیم تقریب مبارک ہے جس دے اندر آپ سب حضرات دی حاضری ہے. یقیناً آپ دے محبت دے اندر اور آپ دے اندر جو ذوق ہے اس دے اندر کوئی کمی نہیں ہے. ساڈا خیال ہے کہ شاید موسم دی خرابی دی وجہ تو حضرت سید پیر مبارک علی شاہ صاحب بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ دے مریداں دی تعداد شاید اس عرس تے کم ہوئے. اس طرح موسلا دھار بارش ہوئی ہے، اسی طرح حضرت صاحب دے مریداں دی آمد ہوئی ہے. ہن سانوں احساس ہو رہا ہے کہ اسی تواڈے واسطے صحیح اہتمام نہیں کر سکے، تواڈے شایان شان تواڈا خیال نہیں رکھ سکے. اس دا احساس شدت نال ہو رہا ہے اور تواڈا اور ساڈا رشتہ صرف اللہ دے قرآن دا رشتہ ہے. اے محبت، اے پیار قرآن مجید دی وجہ تو ہے اور اللہ اس نسبت نو اور اس محبت نو ہمیشہ نسل در نسل سلامت رکھے. اب آپ ماہ مبارک محرم الحرام ہے، اس دے اندر لازم تو ہے کہ ہر مجلس دے اندر، ہر محفل دے اندر، ہر نشست دے اندر نبی دے نواسیاں نو یاد کیتا جائے، انہاں دی شہادت دا ذکر کیتا جائے اور انہاں دی بارگاہ دے اندر نذرانہ سلام پیش کیتا جائے. ہر عرس مبارک دے موقع تے آپ دے نال گفتگو کرنے دا اتفاق ہوندا ہے اور ہر دفعہ ایک خواہش اور محبت ہوندی ہے کہ نبی دے نواسیاں دا ذکر کیتا جائے، اس گھر دی فضیلت نو بیان کیتا جائے. اور یہ عجب حسن اتفاق ہے کہ میں بیان کر رہا، تسی ذکر اہل بیت سن رہے ہو، تسی ذکر اہل بیت سن رہے ہو، لیکن قربان جاواں اے اس گھرانے دا ذکر اتنا عظیم ہے کہ اے صرف تواڈے تے میرے درمیان محدود نہیں، بلکہ ذکر حضور کردے آن، صحابہ بیٹھ کے سنیا کردے آن. بیان کرنا مصطفیٰ دی سنت ٹھہری اور سننا اس صحابہ دی سنت ٹھہری. اس ذکر اہل بیت سننا، اس گھر دی عظمت اور فضیلت نو سننا اس صحابہ دی سنت ہے اور اس گھرانے دی شان نو بیان کرنا امر مصطفیٰ دی سنت ہے. اور پتہ نہیں کتنا ربط ہے اور کتنا حسن ہے اس بات کے اندر. میرے مجمع نو پتہ نہیں سمجھ آئے یا نہ آئے، میں سمجھا پاواں یا نہ سمجھا پاواں کہ جدو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مصطفیٰ دی شان نو زمانے دے سامنے رکھنا چاہا، اپنے محبوب دی شان نو بیان کرنا چاہا، تو ایک موقع تے اللہ نے محبوب نو معراج کرایا، نبیاں دی جماعت نو جمع فرمایا اور پھر 1,26,000 کم و بیش انبیاء دی جماعت دے اندر اللہ نے مصطفیٰ دی شان نو بیان فرمایا. اور جب اس گھرانے دی اہمیت نو بیان کرنے دی باری آئی
تو میرے رسول نے 1,26,000 کم و بیش صحابہ دی جماعت نو جمع فرمایا اس گھر دی اہمیت کو بیان کرنے واسطے. اور صرف جمع نہیں کیتا، میرے رسول نے صحابہ دی جماعت نو اپنے نال حج کروایا. مجھے تھوڑی سی توجہ کی ضرور ہے. میری مشکل سی بات ہے، اگر میرے دوست سمجھ جائیں گے مجھے بات کرنے کا لطف آ جائے گا. اللہ نے جدو ذکر کیتا اپنے محبوب مصطفیٰ دا تو معراج سجائی، نبیاں دی جماعت بلائی اور ذکر مصطفیٰ فرمایا. اور آمنہ دلال نے اپنے گھر دی عظمت نو بیان کرن واسطے صحابہ دی جماعت نو جمع کیتا، پھر انہاں صحابہ نو اپنے نال حج کروایا. صحابی ہونا خود ایک اہمیت دی بات ہے، فضیلت دی بات ہے، تے پھر رسول دے نال رل کے حج کرنا. نہیں توجہ تہاڈی میری طرف. رسول دے نال رل کے بولیے نا حج کرنا. مینوں نہیں پتا اس مسجد وچ کتنے حاجی بیٹھے نے، مینوں اس کا اندازہ نہیں، لیکن میں حاجیاں کول بیٹھا، حاجیاں کول سنے اے جلے حاجی حج تے جاندے نا تے کعبہ ویکھ کے آمدے نے تے مڑ ہر کسے نو آدن میں اللہ دا گھر ویکھ کے آیا تے ہن مینوں انج لگدا ہے کہ یومن کا ولدت امہ، میں انج پاک ہو کے آیا جی میں مینوں ماں نے اج پیدا کی. اے تے جڑا ہن بندہ حج کرے اے تے او دی شان ہے تے جس نے حج بھی محمد دے نال کیتا ہوے. نہیں سواد آیا گل کر کے میرے. جس نے حج بھی رسول دے نال کیتا ہوے، میں اس حج تو قربان نہ ہو جاواں جس حج دا خطبہ آمنہ دلال نے خود دیتا ہوے. میرے نبی نے خطبہ دیتا، صحابہ نے میرے نبی دے نال حج کیتا، اور حج دے سفر تو واپس ہوئے تو راستے دے اندر میرے نبی نے ایک مقام تے صحابہ نو روک کے وضو دا حکم فرمایا. کیشا جی ایک باری ہو رکھنا پوس. وضو دا حکم فرمایا، یعنی صحابی ہونا خود ایک کمال دی بات ہے. مڑ نبی دے نال حج کرنا بڑی فضیلت کی بات ہے. مڑ رک کے نبی دے حکم تے وضو کرنا، مڑ صرف اتھائی گل رکی نہیں، صرف نبی نے وضو کرا کے گل چھوڑی نہیں، نبی نے وضو کرا کے صحابہ نو جماعت کرائی اور صحابہ نے میرے نبی دے پیچھے نماز ادا فرمائی. پتہ نہیں کتنے بندے میرے ہم سفر رہے، صحابی بن گئے، نبی دے نال حج کر لیا، پھر وضو کر لیا، پھر رسول دے پیچھے نماز پڑھ لی. اب جب نماز مکمل ہوئی، سنیے، میرے رسول نے منبر بنایا، 1,26,000 کم و بیش صحابہ دے مجمع دے اندر میرے نبی نے ایک اعلان فرمایا. او اعلان میں اج پیر بغدادی دے مریداں نوں سنانا چاہتا. اعلان سنیے، میرے نبی نے خوبصورت اعلان فرمایا. حضور نے فرمایا، او میرے صحابہ، میں تواڈے اندر ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں. حضور نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میں تم میں ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا؟ ایک باری ہو رکھو. حضور نے اپنی زبان چ آکھیا ہے، تسی حضور دی محبت وچ اپنی زبان چ آکھو. حضور نے فرمایا، میں تواڈے اندر
کے جا رہے ہیں. اور پھر ثقلین دا ترجمہ رسول نے خود کیتا ہے. حضور نے ان نہیں فرمایا میں تھوڑے اندر دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں. نا حضور نے فرمایا میں تم میں ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں, دوسرا اپنا بے مثل خاندان چھوڑ کے جا رہا ہوں. سمجھ ہکے بندے نو آئیے یا لطف ہکے بندے نو آئے, میں پتہ لگ گیا تو میری گل دا مول نہیں پیا. یا میں سبحان اللہ سناؤ یا میری گل واپس کرو. گل ایک باری مڑ پیا کرے نا. میں نے بڑے لطف میں بات کی ہے, دوبارہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے حضور نے صحابہ کو جمع کیا, حج کروایا, پھر وضو کروایا, پھر نماز پڑھائی. اب رسول نے کھڑے ہو کے اعلان فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں, دوسرا اپنا بے مثل خاندان چھوڑ کے جا رہا ہوں. ثقلین علماء نے بڑی بحث کی تھی ثقلین تھے, اور علامہ زبیدی نے ایک جملہ لکھیا میرے دل وچ کھب گیا. اگر مجمع آکھے تو جملہ لئی بیٹھا سنا سکتا. علامہ زبیدی نے ایک بات کہی میرے دل کو بھا گئی. علامہ فرماتے ہیں ثقلین کس کو کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ثقلین اس نوادن, ثقلین اس کو کہتے ہیں اس سفر دے متا نوادن, اس سفر دے نال رہن والی اس چیز نو ثقلین آدن جیڑی بندے نو راہ وچ نہ چھوڑے منزل تک پہنچاوے, اسے ثقلین کہتے ہیں. جو راستے میں نہ چھوڑے, جو منزل تک پہنچائے, اسے ثقلین کہتے ہیں. انہوں کی یاد ہے حضور نے فرمایا میں تھوڑے اندر ثقلین چھوڑ کے جا رہا. کیا مطلب؟ یعنی ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا, دوسرا اپنا بے مثل خاندان چھوڑ کے جا رہا. ہن گل سنو, قرآن لا ریب ہے, قرآن بے عیب ہے. نہیں سواد آیا گل کر کے. حضور نے دو چیزوں کو اکٹھا تو لیا ہے, قرآن کو بھی اپنے خاندان کو بھی. نہیں سواد آیا گل کر, نہیں سمجھا پا رہا. حضور نے دونوں چیزوں کو جمع کر کے بیان کیا اور ایک لیول پر بیان کیا. ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں, اپنا خاندان چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو قرآن کیا ہے؟ لا ریب. قرآن کیا ہے؟ بے عیب. ہن اگر قرآن لا ریب ہے, قرآن بے عیب ہے, تو مننا پوسی کہ محمد کا خاندان بھی بے عیب ہے. ایک گل ہور کرے نا, چونکہ بہت بڑے بڑے اچھے لوگ بھی بیٹھے ہیں, جیسے پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں, اور بہت اچھے خوبصورت لوگ بیٹھے ہیں جو بڑے صاحب سمجھ ہیں, بات کو سمجھتے ہیں اور اس طرف متوجہ ہوتے ہیں. ان سب دوستوں سمجھنے والے ہیں, ان سب دوستوں کو متوجہ کرتا ہوں. یہ جو قرآن ہے نا, اس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون, لا یمسہ الا المطہرون. اللہ نے فرمایا اے قرآن, اے عظیم المرتبت کتاب ہے کہ جڑا ناپاک ہوئے اور قرآن دے نیڑے نہیں آ سکتا. قرآن دے نیڑے نہیں آ سکتا. قرآن دے نیڑے آمن واسطے شرط ہے پاک ہونا. پاک ہونا, بولیے نا, پاک ہونا. جڑے بندے منزل کر دیں نا تے قرآن دی زیارت کر دیں, اور میرے نالوں ڈھیر جان دیں. یہ جڑا قرآن مجید ہے نا,
ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਇਤ ਅਕਸਰ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਲਾ ਯਮਸੁਹੂ इल्लल मुतहरून। अगर तू नापाक है, अगर तेरा वजूद नापाक है, तेरी रूह नापाक है, तेरा अंदर नापाक है, खबरदार। अगर तू बेईमान है, ईमान की दौलत से माला माल नहीं है, तो तू नापाक है। कुरान दे नेड़े ना, कुरान दे ओ नेड़े आवे जेड़ा पाक होवे। कुरान दे ओ नेड़े आवे जेड़ा, मैं तो इन्हें लगता पिया है भाई ये जेड़ी वस्ती बारिश ची रब इन्हों घर च नहीं बाण दिता ना, ए पाक हान। मैं तो खुदा दे घर च बैठा, मेरा तो अंदरू ईमान इन्हें पक्का। मेरा ईमान है जे तुसी होंदे नापाक रब तुहानू कदी ना आवन दे। पाक हाय तो रब कुरान वास्ते आवन दिता है। सुभान अल्लाह। चूंकि कुरान दे नेड़े वो आंदा जेड़ा पाक होवे। नारे तकबीर, नारे रिसाला। पलीत कुरान दे नेड़े आ सकदा नहीं। कुरान दे नेड़े वो आंदा जेड़ा पाक होवे। हुण पलीती कुरान दे नेड़े नहीं आ सकती। ये तो हो गया कुरान। हुण आ गया मुहम्मद दा खानदान। सुभान अल्लाह। मुड़ पढ़नी बस। अच्छा, कुरान दे नेड़े तक पलीती नहीं आ सकती। मुहम्मद दे खानदान के लिए हुक्म क्या है? अल्लाह ने फिर फैसला सादर फरमाया कुरान मजीद के अंदर। अल्लाह ने हुक्म फरमाया, फरमा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैती वयुतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह फरमा रहा है कि ए खानदान, खून मुस्तफा मोहम्मद का खून इतना पाक है, इतना पाक है कि पलीती इसके नेड़े आ सकती नहीं। गल हिक्का समझावण दी करे सा, एक कुरान है, दुआ मोहम्मद दा खानदान है। ये एक बात आज की महफिल में समझाना चाहूंगा, और ये किसी पीर या मौलवी का खिताब नहीं है, ये कुरान के फैसले हैं। कुरान के लिए कहा ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून। अगर तू पाक नहीं है तो नेड़े ना आवी। ते मोहम्मद दे खानदान के मुतल्लिक अल्लाह ने फरमाया ए ओ खानदान है, नापाकी इन्हां दे करीब नहीं आ सकती, ए नापाकी दे करीब नहीं जा सकते। हुण ए दसो जिंदी हिफाजत रब करे, जिंदी जमानत रब देवे। जमानत देवन वाला कौन? एक बारी मोड़ा खोचा। जमानत देने वाला अल्लाह है। अल्लाह फरमाया नहीं जावण देवनी नापाकी ना दे नेड़े, ते नापाक नू इन्हां दे नेड़े आवन देवना नहीं। हमने रिज्स को दूर कर दिया है, वो इनके करीब नहीं आ सकते, ये उनके करीब नहीं जा सकते। तो कुरान भी पाक, मोहम्मद का खानदान भी पाक। लेकिन एक गल समझ सिर्फ उस बंदे नू आएगी जेड़ा बैठा किसी अल्लाह वाले दे कदमां च। जिन्हों जाग नहीं लगी ना उन्होंने भाग ही नहीं लगनी। नहीं सवाद आया गल करके जी। जिन्हों जाग नहीं लगी उन्होंने भाग नहीं लगने। भाई भाग उसे नू लगनी है जिन्हों जाग लगनी है। जेड़ा किसी अल्लाह वाले दे दर ते बंद है, जिहदी संगत है अल्लाह वाले नाल, जो उनके कदमों में बैठता है। अल्लाह वालों की निस्बत, संगत, मोहब्बत, उसका ये फैज होता है, आलम होता है कि दिल में मोहब्बत
جدن تک بندہ کسی اللہ والے کی سنگت وچ نہ رہے پتہ نہیں چلتا محبت کا ادب کا پتہ نہیں چلتا. حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے نہ چنگا لگا صرف وہ سبحان اللہ پڑھ دیں. مجھے تو ہر اللہ والے کا نام اچھا لگتا ہے. حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی پیر سیال حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ علماء کی مجلس وچ بیٹھے ہیں. علماء کی محفل تھی, علماء کی مجلس تھی, اور علماء کی مجلس کے اندر ایک سید زادہ بھی بیٹھے اور وہ سید بھی عالم تھے. وہ سید بھی عالم تھے ماشاءاللہ. ایک اور سید زادہ آ گیا. شکریہ. ساری کوشش ہوندی ہے بھئی تسا سال تو بعد آندے ہو تے ایسا تانوں کوئی چنگا نعت خان تے چنگا عالم تے چنگا کوئی مفتی تانوں دا خطاب سنا بھی ہے. پر تواڈے پیر بغدادی دے شہزادے تے انہاں دی اولاد انہاں دی لین اتنی لمبی ہے بھئی رات مک جاندی ہے پیراں دے اپنے خطاب ہی نہیں مک دے. ایک تو بعد دعا پھول دوے تو بعد تریہ پھول تے میری حالت ہے بھئی ہیٹلا پاتر جوار دا نہ کام دا نہ کار دا. مینوں انہیں رکھے ہویا ہے بھئی وڈے خطیب سب تو پچھا پچھا ہوندے تے پہلے لیندے میرا نمبر. بھئی جڑے ہولے خطیب ہو من تے مولوی انہاں دے کول پہلے خطاب کریں گے. اے مون میری ڈیوٹی نہ لائیے پہلے تساں تے جڑے بڑے بڑے عالم ہیں تے بڑے بڑے جو شیلے خطیب ہیں تے جنہاں دے لفظ خوبصورت تے جنہاں دیاں گلاں سونیاں تے جنہاں دیاں شکلاں ہی سونیاں او مڑ انجے نمبر وار پیچھے ہٹتے جانے. تو حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی ایک محفل میں تشریف فرمائے. گل یاد ہے یا بھول گئی؟ علماء کی مجلس ہے, خواجہ قمر الدین تشریف فرمائے. وچ ایک سید زادے بیٹھے ہیں بڑے صاحب علم ہے, سید زادہ ہے پر عالم ہے, سینے میں نور ہے, علم کا نور ہے. نماز دا وقت ہویا تو سارے آنکھیں سید زادہ نماز پڑھا ہے. تو سید صاحب نے نماز پڑھائی. اتفاق ایسا ہویا کہ جیڑی نماز انہاں پڑھائی او دے وچ کوئی ہو جی غلطی ہو گئی بھئی نماز ہوئی کوئی نہیں. نماز وچ غلطی ہو گئی تے نماز بولو ہوئی کوئی نہ. نماز جو مکمل ہوئی علماء نے ایک دوے نال گل چھیڑ دیتی. انہاں آکھیا نماز کا ہی نہیں ہوئی, نماز کا ہی نہیں ہوئی, نماز کا ہی نہیں ہوئی, غلطی ہوئی ہے, نماز کا ہی نہیں ہوئی. انہاں آکھیا حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی بیٹھے انہاں دے نال گل کرو. دو چار عالم وچ اٹھی جے انہاں حضرت خواجہ قمر الدین دی بارگاہ وچ عرض کیتی حضور نماز نہیں ہوئی. آپ نے فرمایا چپ کرو مینوں ہی پتہ ہے کوئی نہیں ہوئی. مینوں ہی پتہ ہے کوئی نہیں ہوئی. پر اگو جو سید زادہ ہے اگو ہے سید زادہ نبی کا خون ہے, لفظ نہیں ملنے پہ گل کینے کرا, لفظ نہیں مل رہے کہ بات کروں. کچھ منٹ گزرے تو حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی ارشاد فرمانے لگے ہاں ہاں مل گئے لفظ, آؤ چلتے ہیں سید سے بات کرتے ہیں. ان کے شان کے لائق لفظ مل گئے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی اٹھے, سید صاحب دے کول آئے, ان کے ہاتھوں کو چوما, بوسا دیا, اور پھر حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی فرمانے لگے آپ نے فرمایا
شاہ صاحب اج تسا نماز پڑھائیے بڑا مزہ آیا. سید صاحب آج آپ نے نماز پڑھائی ہے, نماز تک ہی پڑھتے رہے ہیں, پر آج تسا نماز پڑھائیے بڑا مزہ آیا ہے, بڑا مزہ آیا ہے. دل انج مگدا پہ جیڑی نماز ہن پڑھائی نے ایک باری موڑ پڑھا دیو. سمجھنے والے سمجھ گئے, باقی میرے طرح بیٹھے ہی رہے. ادب کا لیول تو چیک کیجئے, ادب کی کیفیت تو دیکھیے, ادب کا عالم کیا ہے. آپ نے فرمایا شہزادے گلا تساں بڑیاں کیتیاں, آپ نے نماز پڑھائی, نماز کا لطف عجب تھا, کمال لطف تھا. ہن مہربانی فرماؤ جیڑی نماز تواڈے پیچھے پڑھی ہے نا اج بڑا لطف آیا ہے, مہربانی کرو اے نماز ایک باری موڑ پڑھا دے. اگو بھی سید آئی چکے عالمان فوراً بول پے, انہاں آگے خواجہ صاحب لگدا مینوں ہی ہائی بھائی نماز کوئی نہیں ہوئی, لگدا مینوں ہی ہائی بھائی نماز کوئی نہیں ہوئی. پر میں آکھیا پتہ میرا وہم ہوے, مجھے بھی لگتا تھا کہ نماز نہیں ہوئی, لیکن پھر میں نے کہا شاید میرا وہم ہو. ہن تسی فرمائندے پے ہو تو پکو گیا نماز دوبارہ پڑھ لے. تو یہ ادب کہاں سے ملتا ہے لوگوں؟ یہ ادب اللہ والوں کی بارگاہ سے ملتا ہے. ان کو پتہ چلتا ہے کہ محمد کے خون کی اہمیت کیا ہے, اس گھرانے کی فضیلت کیا ہے. اور سنیے, یا پھر خواجہ قمر الدین سیالوی سے ادب سیکھیے, یا پھر صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے ادب سیکھیے. پھر ابو ہریرہ سے پوچھئے کہ محمد کے خون کا ادب کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسند حدیث تے بیٹھے, حدیث دا درس بیٹھے دیتے, شاگرد سامنے بیٹھے, حضور کی حدیث مبارک کا فیضان جاری ہو رہا ہے. شہر مدینہ ہے, مسجد نبوی شریف ہے, اور مسجد عظیم المرتبت صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما رہے. حضرت امام حسین مسجد داخل ہوئے, شہزادے نے جتی دے وچوں پیر کڈیا تے زمین تے پیر رکھیا تے پیراں نوں مٹی لگ گئی, پیراں نوں مٹی لگ گئی. پتہ نہیں کتنے بندے سمجھ سن کہ ہائی بھی مدینے دی مٹی تھی, بھی مدینے کی مٹی, لوگ چومتے ہیں اس مٹی کو, اور حسین کے قدموں کو لگ گئی. رب کعبہ کی قسم ادب سیکھو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اس صحابی رسول نے مسند چھوڑ دیا, کھڑے ہو گئے, کسی شاگرد کو حکم نہیں دیا, خود ٹر کے گئے حضرت امام حسین کے پاس, جہاں جوتے اتارے تھے وہیں پہنچ گئے, اپنی دستار کھولی, پھر قدموں میں بیٹھ گئے, حسین قدماں دے وچ بیٹھ گئے, اپنی دستار مبارک دے نال حضرت امام حسین نے پیراں دی مٹی صاف کرنے لگے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے داڑھی مبارک دے وال سفید, حضرت امام حسین دے چہرے تے داڑھی دے وال سیاہ. حضرت امام حسین عرض کرنے لگے بابا دیکھیے تو صحیح, آپ کے بال سفید, آپ صحابی رسول, میرے تو داڑھی بھی سیاہ ہے, قربان جاؤ. حضرت ابو ہریرہ فرمایا حسین داڑھی کا احترام نہیں کر رہا, محمد کے خون کا ادب اور احترام کر رہا ہوں. ادب سیکھنا ہے تو پھر صحابہ سے سیکھیے, صحابہ سے پوچھئے کہ اس خون کا ادب کیسے کیا جاتا ہے, ان کا احترام کیسے ہوتا ہے, ان سے پوچھئے, صحابہ کی جماعت سے پوچھئے. اور صحابہ کو پوچھو تو صحیح, انہاں ادب سیکھیا کدوں,
صحابہ فرماتے ہیں ہم نے یہ ادب محمد سے سیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ فرماتے ہیں حضور سارا دے مسجد وچ انتظار کر دیاں شہزادیاں سارا دے حضور دے نال رہن دیاں شہزادے مڑ بھی حضور منتظر اگر تھوڑا وقت دور ہو میں نا تو حضور انتظار چوندے آن کہ حسن کب آئے گا حسین کب آئے گا حسن کب آئے گا حسین کب آئے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر فرما دے میں حضور نے حکم فرمایا عبداللہ ابن عمر سنے آدے میرے شہزادے حسن نو بلا. حضرت عبداللہ ابن عمر فرمائیں دن سنے آ بگ گیا. حضرت امام حسن نو آمنے کچھ دیر لگ گئی آمنے کچھ دیر لگ گئی. انتظار شدت میں بدل گئی. حضور انتظار میں تھے کب آتے ہیں میرے شہزادے. تھوڑی دیر تو بعد دروازہ علی المرتضیٰ کھلیا. حضرت امام حسن نے مسجد نبی کے اندر قدم رکھیا. صحابہ فرمانے نا سی منظر دیکھ کے حیران ہو گئے کہ حضور نے اپنے دونوں ہاتھ کھول دیے. دونوں ہاتھ حضور نے کھول دیے. مر صرف ہاتھ نہیں کھولے حضور قدمہ دے گھٹنیاں دے بل زمین تے بیٹھ گئے اور حسن کے آنے کا انتظار کرنے لگے. حضرت امام حسن چلے آکے حضور کے سینے سے لگے تو دعا کے ہاتھ رسول نے اٹھا کر کہا مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر. اور مولا جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر. صحابہ فرمانے حیران ہو جاتے ہیں. ہائے ہائے کئینو حال سناواں دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا. جس محبت سے میں باتیں کر رہا ہوں وہ لطف تو مجھے مجمع میں کہیں نظر نہیں آ رہا. میں نہیں لگتا بیٹھا جی میں تواڈے نال ڈھنگی گلاں کریندا بیٹھا. مجھے لگتا ہے میرا مجمع بارش سے تنگ ہو کے بیٹھا ہے حسین کی محبت میں نہیں بیٹھا. میری باتوں کا لطف دوبالا ہو جائے اگر میرا مجمع میرا ساتھ دے. اور جس ذوق میں بیٹھا ہوں دو چار دیوانے مستانے بھی اگر میرے ساتھ مل جائیں نا ساریاں دی لوڑ نہیں. اگر دو چار بھی بیچ میں ذوق والے آ جائیں میری آنکھوں سے ان کی آنکھیں دو چار ہو جائیں مجھے پتہ چلے کہ میرے مطلب کے بیٹھے ہیں. قربان جاؤں اس گھرانے کی اہمیت پر. حضرت امام الانبیاء سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دے سنیا گلیا حضرت علی اور مرتضیٰ دے گھر اپنی بیٹی سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا دے گھر. حضور نے فرمایا بیٹی آج میرا دل منگدا پیا میں راتی تواڈے کول رہنا. راتی تواڈے کول رہنا. تے سچی پوچھو نا میں حیران ہو گیا گھر ایڈا دور آئی بھائی کد نال کدا نہیں سنتے بیٹھے میرا مجمع سن. گھر اتنا دور آئی اے مصطفیٰ دا گھر آئی اے مرتضیٰ دا گھر آئی. میں تو مسجد نبی دے اندر حیران ہو گیا. حضور کے گھر کا دروازہ بھی مسجد نبی میں کھلتا ہے اور علی المرتضیٰ کے گھر کا دروازہ بھی مسجد نبی میں کھلتا ہے. حضرت علی کو پرلے محلے مولا علی کسی اور شہر میں تو نہیں رہتے تھے کد نال کد آئی. پر قربان جاواں حضور دی محبت ویکھو سریا گلیا. حضور فرمایا جاؤ آج میری بیٹی فاطمہ سے کہو میں نے رات کو تمہارے گھر سونا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا نے بستر بنا دیا بستر کو سجا دیا. آج میرے بابا تشریف لا رہے ہیں.
یہ پتہ نہیں کس نو سمجھ آئے گی کہ دیاں دے گھر پیو آمن تو انہوں نے کیویں چند چڑھ دینے. پتہ نہیں کس کو پتہ سمجھ آئے گی کس کو نہیں آئے گی. آج میرے بابا ہے تے بابا بھی ایسا جو رحمت للعالمین ہو, جو امام الاولین اور آخرین ہو. حضور نے فرمایا بیٹی آج رہنا ہی تواڈے گھر, آج آپ کے گھر رہنا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا نے بستر بنا دیا. حضور جو تشریف لائے بستر بنا ہوا دیکھا, فرمایا بیٹی فاطمہ میں کلیاں سمجھ نہیں آیا, میں تو شہزادیاں دے نال سمجھ آیا. میں نے حسن کے ساتھ سونا ہے, میں نے حسین کے ساتھ سونا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا نے شہزادوں کو اٹھایا, حضور کے پاس لے کر گئی. حضور نے ایک پاسے امام حسن نو سبایا, دوے پاسے میرے رسول نے حضرت امام حسین نو سبایا. حضرت امام حسین چھوٹے آن, راتی دودھ پیندے آن. حضرت فاطمہ الزہرا دودھ برتن میں رکھ دیا کرتی. رات کو جب شہزادے دودھ مانگتے سیدہ کائنات اٹھ جاتی, دودھ پیش کرتی, دودھ کو رکھ دیا. راتی حسین بیدار ہوئے, میرے رسول اٹھ کھڑے ہوئے. سیدہ فاطمہ الزہرا اٹھی کہ حسین کو دودھ دینا ہے. حضور نے فرمایا بیٹی سائیں جا, آج ستے میرے نال دودھ دی محمد آپ بھی ویسی. ایڈے چنگے نعرے مرندہ مرندہ مڑ بچ میرا نعرہ مار ساری چس بنیا دیتی. تو خبردار, جب حضور کا نام آ گیا ہے, جب نبی کے یاروں کا نام آ گیا ہے, جب نبی کے گھر والوں کا نام آ گیا ہے, تو پھر کسی اور کی کیا ضرورت ہے. بس حضور کا نام کافی ہے, نبی کے یاروں کا نام, ابو بکر کا نام کافی ہے, عمر کا نام کافی ہے, عثمان کی بات کافی ہے, علی المولا علی المرتضیٰ کی بات کافی ہے. قربان نہ ہو جاواں, محبت تو پیار تو قربان ہو جاواں. صحابہ فرماندے اسی حضور نو روز ویدیا سے عرب کے اندر بڑے نانے ویکھے, بڑے نواسے ویکھے, پر حضور جیسا نانا نہیں ویکھیا, حسین جیسا نواسا نہیں ویکھیا. صحابہ فرمانے حضور جھولی چاہ کے بہ جانا تے مڑ بہ کے حسین نو چومنا, سبحان اللہ پڑھ نہیں پائے گی. جھولی چاہ کے بانا تے مڑ بہ کے چومنا, کدی متھا چومنا, کدی رخسار چومنے, کدی ہوٹھ چومنے, کدی گردن نو چومنا, کدی سینہ چومنا, کدی ہاتھ چومنے. تے مڑ صحابہ نو بہ کے رسول نے خطاب کرنا, تقریر کرنی. جڑیاں تقریراں میرے رسول کیتیاں نا, انہاں تقریراں دے وچ دو جملے میں حضور دے خطاب دے لئی بیٹھا, اگر مجمع اکسی سنا دے سا. جملے او سنائی سا جڑے حضور دی زبانی چو نکلے. وہ خطاب کے عظیم جملے سننے کے لائق ہے. حضور نے حسین نو لے کے بہ جانا تے بہ کے چومنا, تے مڑ صحابہ نے بہ کے بیٹھنا, تے حضور نے خطاب کرنا, او میرے صحابہ سنو, من حب حسینا فقد حبنی ومن حبنی فقد حب اللہ. جس نے حسین نال محبت کی تھی اس نے مصطفیٰ نال محبت کی تھی, اور جس نے مصطفیٰ نال محبت کی تھی اس نے خود خدا نال محبت کی تھی. پھر حضور کا خطاب رکتا نہیں, خطاب جاری رہتا. فرماندے سنو, ومن ابغض حسینا فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ. جس نے حسین دا بغض رکھیا اس نے مصطفیٰ دا بغض رکھیا, اور جس نے مصطفیٰ دا بغض رکھیا اس نے خود خدا دا بغض رکھیا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرمانے
اسی ویدے حیران ہو جاندے، حضور کی محبت کا عالم دیکھ کے حیران ہو جاتے. بڑے نانے ویکھے، بڑے نواسے ویکھے، حسین جیسا نواسا نہیں ویکھیا، محمد جیسا نانا نہیں ویکھے. قربان ہو جاؤ. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے میں ایک دیوار مدینے دے چوک وچ کھلوتا، مجمع میرا تھکا بیٹھا. ہائے فاروق اعظم کے جملے سونی دے پانی نال تولن دے لائق دے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے آپ فرماندے مدینے دے چوک وچ کھلوتا تے جس راہ تے کھلوتا اسے راستے تے حضور چل دے آ رہے. حضرت فاروق اعظم فرماندے میں ٹکٹکی باندھ کے نبی دے چہرے دی زیارت کرن لگ گیا تے سوچی پہ گیا اج کہیں دی تعریف کرا. آج تو منظر عجب ہے، نبی دے موڈے تے دو لال بیٹھے، دو ہیرے، دو موتی، دو پھل، دو شہزادے، دو نور. ایک پاسے امام حسن دوے پاسے امام حسین. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے میں دیکھتا رہ گیا حضور چلدیاں بالکل میرے قریب آ گئے. میں سوچی پہ گیا کہیں دی تعریف کراں، جڑے چڑھے آمدن انہاں دی تعریف کراں یا جڑے چائی آمدن انہاں دی تعریف کراں، نانے دی تعریف کراں یا نواسیاں دی تعریف کراں، رسول کی بات کروں یا حسین کی بات کروں، سواری دی گل کراں کہ سواراں دی بات کراں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے سوچتا رہ گیا کہ حضور چلدیاں میرے قریب آ گئے تو میری زبان سے جملے نکلے نعم المرکب، سواری کتنی خوبصورت ہے. میرے نبی نے جواب عطا فرمایا نعم الراکب، فرمایا عمر صرف سواری خوبصورت نہیں سوار بھی خوبصورت نہیں. نبی دے موڈیاں تے ہر کسے نو چڑھنا نصیب نہیں ہوندا. لوگوں نبی کے کندھوں پر وہ سوار ہوتے ہیں جو خود جنت کے سردار ہوتے ہیں. ہائے جو خود جنت کے سردار ہوتے ہیں. قربان جاؤں ان نواسوں کی اہمیت پر، ان کی فضیلت پر، ان کے تقدس پر. اور یہ شان وہ ہے جو رسول نے خود بیان کیا ہے. میں تم میں ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں. گل یاد ہے یا بھول گئے؟ حضور نے فرمایا کیشا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ موڑا کھڑا پوسی. ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسرا اپنا بے مثل خاندان چھوڑ کے جا رہا ہوں. قربان جاوا کربلا دا منظر ہے رہا کہ ثقلین کٹھے رہن، قرآن اور حسین کٹھے رہن. قرآن حسین تو جدا نہیں، حسین قرآن تو جدا نہیں. ظالمہ نے سر جدا کیتے نے، دھڑ وکھرے کیتے نے، پر قربان جاوا سر وکھرے قرآن پڑھتے رہن، دھڑ وکھرے قرآن پڑھتے رہن. مڑے خون اس بات کو یہیں روک کے یہیں پر اختتام کروں گا، لیکن ابھی مجھے ایک اور منظر یاد آیا. یہی خون چلتے چلتے جب سید پیر مبارک علی شاہ صاحب بغدادی تک پہنچا تو پھر میرے دادا حضور حضرت پیر بغدادی دی زندگی مخلوق دے سامنے آئی. ایک ہاتھ وچ قرآن، دوے ہاتھ وچ محمد دا فرمان. آپ فرمائیں میں رب نال وعدہ کر دیتا، میں کہا مولا جب تک مبارک دے منہ وچ زبان راسی، جسم وچ جان راسی، تیرے اس قرآن دی نوکری کرنی بھی ہے تے کراونی بھی ہے. پہلا درس 1917 دے اندر قائم فرمایا میرے دادا حضور نے، پاکستان بڑھن تو بہت پہلے. اور آپ فرمائیں دیں جیلے پہلا درس بنایا ارادہ اے ہا جیڑے 4 پیارے رب دیتے نا انہاں دی پیداوار نال درس چلے سی. لیکن حضرت صاحب فرمائیں دیں بڑے بڑے زمینداراں کو روک رقم نہ ہوندی، میں ڈھور بچیندا ہوں، دانے بچیندا ہوں، مولوی دی تنخواہ بھریندا.
آپ فرمائیں ایک باری میں مبارک نو روک رقم نہ لدی میرے کو سامان کوئی نہ بنیا مولوی صاحب جواب دیتا انہاں کہ پیر صاحب میں اتنے دے تنخواہ تو بغیر نہیں رہ سکتا میں جانتا پیا حضرت صاحب فرمائیں میں ہور دروازہ کوئی نہ جلیا میں ادھی راتی رب دا دروازہ کھڑکایا میں کہا مولا جے تو مبارک دی دستگیری نہ فرماویں میں تھوئے باہر نہیں ہوں چمدا حضرت صاحب فرمائیں او دن میری زندگی دا بہترین عظیم دن نا میں راتی نفل پڑھ کے ستا اللہ نے میرے خواب اچ کملی والے دا دیدار عطا فرمایا آپ فرمائیں میں دیکھا میرے گھر حضور آ گئے نال حضرت علی المرتضی آ گئے امام حسن آ گئے نال امام حسین آ گئے آپ فرمائیں چاروں پاکستیاں جلے میرے بیڑے چ قدم رکھے نا میرے گھر دے درو دیوار روشن ہو گئے میں حضور دے جوڑیاں دے وچ بیٹھا مبارک دیاں اکھیاں او چہرے پر انوارا جس تے خالق کے کائنات خود عاشق حضور فرمایا مبارک گھبرا میں نہیں اللہ تین کامیاب کرے آپ فرمائیں حضور دی زبان وچ جملے نکلے مڑ اللہ میں گھبراون نہ دیتا ایک تو بعد دوا تریا چوتھا پنجواں چھوٹے وڈے میرے دادا جی نے قرآن دے 55 درس پڑھا 50,000 بندہ قرآن پڑھ گیا ہزاراں لوگ قرآن پڑھتے پائے لکھاں تے کروڑاں لوگ قیامت تک قرآن پڑھ دے رہا آج جس مسجد تسی بیٹھے ہو اسے مسجد دے اندر کئی 100 طالب علم ہر وقت اللہ دا اے حضرت صاحب تشریف فرمائیں میرے دادا حضور حضرت سید پیر مبارک علی شاہ صاحب بغدادی تے اے نال سینکڑے طالب علم بیٹھ کے اللہ دا قرآن پڑھ دیں ایمان میرا اے آدھا ہے طالب علم قرآن پڑھ دے اسن آواز پیر بغدادی تک جان دی اس قاری آصف صاحب طالب علم جن طالب علموں نے اس سال ختم کیا ہے قرآن مجید وہ کہاں ہیں کہاں بیٹھے انہیں بلائیں یہاں ان کی زیارت کرنا ہے حضرت صاحب کے مریدین کو پتہ چلے جن طالب علموں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے یہاں پر کدھر ہے وہ اور جنہیں طالب علمہ نے درس نظامی دے اندر اس سال چونکہ اس سال کرونا دی وجہ تو 6 مہینے مدرسیاں دے اندر اسی تعلیم نہیں دے سکے بڑی مشکل نال بچیاں نو پڑھایا ہے تے انہاں دے امتحانات ہون ہوئے پچھلے مہینے امتحانات کب ہوئے ہیں بھائی طالب علموں کے ہیں جی پچھلے مہینے میں امتحان ہوئے ہجے انہاں دی سندہ نہیں آئیاں اگے انہاں دے امتحان رمضان شریف تو پہلے ہوندے آ مڑو لیٹ ہوئے اے ہن پچھلے مہینے انہاں طالب علماں نے امتحان دیتے ہجے رزلٹ نہیں آئے انہاں دی سندہ نہیں آئیاں ورنہ تواڈے سامنے انہاں بچیاں نو سندہ دتیاں جاندیاں جیڑا تواڈا دتا لویا لقمہ کھا کے ایتھے اللہ دے دین نو بیٹھ کے پڑھ دے جو قرآن کی تلاوت کرتے یہ سارا مشن یہ محنت میرے پیر بغدادی کی ہے میرا کوئی کمال نہیں یہ تواڈی مہربانی ہے تواڈی محبت ہے جڑی اپنی فصلاں دے وچوں حصے نکال دیو حضرت پیر بغدادی دے مدارس تک پہنچا دیو ادھر سے آئے بچے بھائی جو حافظ ہیں اس لائن میں آئے یہاں کھڑے ہو یہاں سے لے کے وہاں تک یہ طالب علم اپنے کھڑے ہو حضرت صاحب کے مریدین ان کی زیارت کرے یہ وہ طالب علم ہیں جن کے سینوں میں اللہ کا قرآن محفوظ ہوا ہے یہ سب آپ لوگوں کی تعاون اور محنت سے ہوتا ہے اور اے حضرت پیر بغدادی نے اس کام کا آغاز فرمایا اور دادا جی فرمائیں گے اللہ نال وعدہ کیتا مولا جب تک مبارک دے منہ وچ زبان راسی جسم دے اندر جان راسی مولا تیرے قرآن دی نوکری کرنی بھی ہے تے کراونی بھی ہے پوری زندگی میرے حضرت صاحب نے قرآن دی تعلیم واسطے قرآن دی محنت واسطے صرف کر دی یہ سارے حافظ ہیں بھائی قاری صاحب یہ جو چھوٹا سا ہے یہ بھی حافظ ہے کیا نام ہے اس کا طاہر بھائی ادھر آؤ حافظ ہو تم کیوں قاری صاحب پکی گل ہے نا اتنے بال تک چھوٹے دودھ پین دیں یہ دیکھیے یہ محنت ہے اس کے والدین کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کے لیے گھر کتنے تیرے بیٹا پھر کھانا
16 डी, یہ وہاں سے بچہ آیا. اس کی خوش قسمتی دیکھیے, اس کے ماں باپ کتنے خوش نصیب ہیں. اس کی ابھی کھیلنے کی عمر ہے, اس کے سینے کو اللہ نے منتخب کیا ہے اور اس میں قرآن کے نور کو اللہ نے محفوظ کر دیا ہے. یہ خاندان کے لیے بخت کا ذریعہ ہے, پورے علاقے کے لیے بخت کا ذریعہ ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ محنت حضرت پیر بغدادی کی. 25,000 طالب علم حضرت پیر بغدادی نے اپنی محنت دے نال انہاں نوں قرآن دا نور اور انہاں دے تک قرآن دا علم پہنچایا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور سلسلہ اسے مسجد کے اندر جاری اور ساری ہے. اور آج جڑی مسجد دی خوبصورتی تو سوے دے پئے ہو, آج اتنے پکھے چل دے پئے, آج اتنا خوبصورت فرش, آج اتنی خوبصورت دیواراں, آج اتنی خوبصورت ونڈو. یہ تو ساری محنت دے نال یہ جڑا تسا ہر عرس تے حضرت صاحب دے مدرسے اس مسجد واسطے خدمت کرتے رہے, وہ قطرے قطرے نال دریا بنتا رہا. اج تانوں ہور کائیں نہیں جھلیا, اسے اللہ دے گھر تانوں جھلیا ہے. اے آپ تسا لایا تے آپ دا پھل کھمدے پئے ہو. لیکن میں بڑی کوشش کی تھی پچھلے سال بھی, اس تو پچھلے سال ہی میرا دل لائی پئی آج جی میں لگ گئے نا کھڑکیاں انہیں میں مسجد دے دروازے ہی لواواں. پر پچھلے سال ہی ایک دے بندے میرے نال وعدہ کیتا آئی تے مڑ اللہ دی رحمت نال ہن دعا اور سا گیا, ہجے تو نہیں وہ بندہ مینوں ملیا کوئی نہیں. نہیں تو ایک دروازہ ضرور لگو ہو گیا, ایک بندے میرے نال وعدہ کیتا ہے. تو یہ دروازے رہتے ہیں اوپر. یہ رات کو بچے تیسری منزل پر بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں. ایدی چھت دے اتے طالب علم قرآن بیٹھ کے پڑھتے ہیں. چونکہ گرمی ہوتی ہے یہ رات کو سوتے بھی اوپر ہیں اور رات کو قرآن بھی اوپر پڑھتے ہیں. یہاں پڑھنا مشکل ہوتا ہے, گرمی اتنی ہوتی ہے. یہ تیسری منزل پر بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے, اللہ کا فضل ہے. یہ قرآن کا نور اور قرآن کا سلسلہ دن رات جاری اور ساری. تو دسو قرآن پڑھیندہ رہے یا بند ہو جاوے؟ جڑے چاند دن صرف وہ بولن دوے چوپ بیٹھے رہیں. تو یہ جو دروازے ہیں یہ بہت قیمتی ہیں, یہ آسانی سے نہیں بنتے. اور تیسری منزل پر بھی ہم نے کام کرنا ہے. جڑی نکر ہے نا جیسے میرے بھرا کھلوتے ہیں, اس نکر ایک مسجد دا مینار چاونا ہے. ادو حضرت صاحب دا دربار ہوئے, ادو مسجد ہوئے, وچالے مینار ہوئے. یہ اس کا نقشہ تھا لیکن وہ مینار بھی نہیں اٹھایا. اب ارادہ ہے کہ اس مینار کو بھی دوبارہ اٹھایا جائے, یہ مسجد کے دروازے بھی لگائے جائیں.